غزہ میں صہیونی فورسز کی وحشیانہ بمباری جاری ہے۔ ایک ہی روز میں مزید 46 فلسطینی لقمہ اجل بنا ڈالے ہیں۔ غزہ میں امدادی کارکنوں کے قتل پر اسرائیل نے یو ٹرن لیا ہے اور موقف بھی تبدیل کر لیا ہے۔ اسرائیلی فوج نے صحافیوں کے خیموں پر حملہ کر کے ایک صحافی کو زندہ جلا ڈالا ہے، 7 زخمی ہوئے۔ دنیا بھر میں اسرائیل کی مذمت کا سلسلہ جاری ہے۔ لیکن یہ مذمت صرف مذمت کی حد تک ہی ہے۔ کیسے یہ معاملات آگے بڑھیں گے، کیونکہ 56 اسلامی ممالک ہیں فلسطین کو ہٹا کے، اور وہ تمام کے تمام تر صرف دیکھ رہے ہیں، صرف الفاظ کی مذمت تک ہی ہیں۔ اس کے علاوہ صرف یہ مسلمان ممالک کی ہی تو ذمہ داری نہیں ہے، باقی تمام تر لوگ بھی، باقی دیگر ممالک بھی ہیں جہاں پہ انسانیت ابھی زندہ ہے۔ تو ہم بات کر لیتے ہیں، سابق سفیر عبدالباسط صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ باسط صاحب السلام علیکم، بہت شکریہ آپ کے وقت کا، اور یہ کہہ کہ آپ کا بھی اور ہمارا بھی غلط سوکھ ہی گیا ہے کہ لفظی مذمت سے معاملات اب نہیں ہوں گے۔ حالیہ ٹرمپ کا بیان جو ہے وہ بہت ہی انٹرسٹنگ ہے۔ ٹرمپ نے کہا ہے کہ جی جو بھی فلسطین میں لوگ اس وقت جتنے رہ گئے ہیں ان کو باہر چلے جانا چاہیے، ان کو ہم باہر سیٹل کرا دیتے ہیں، جس پہ پھر ایک اور بڑا تیکھا بیان آیا کہ ان کو حائفہ اور دیگر وہاں پہ سیٹل کرا دینا۔ سو ابھی یہ جو معاملہ سامنے آیا ہے، اور ٹرمپ کا یہ بھی کہنا ہے کہ اس کو کنٹرول میں رکھنا بڑا ضروری ہے، اس پٹی کا ایک فری پٹی ہم بنانے جا رہے ہیں۔ What does he mean by that؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سچی بات تو یہ ہے کہ جس طرح آپ نے اپنے ابتدائی میں کہا کہ جب تک مسلمان دنیا یکجا نہیں ہوگی اور کوئی عملی اقدامات لینے کے قابل نہیں ہوگی، اس وقت تک ہم یہی باتیں سنتے رہیں گے۔ اور اب تو جس طرح بالکل آپ نے درست کہا، ہمارے کام بھی پک گئے ہیں یہ لفاظی سن کر۔ دیکھیے، جہاں تک پریزیڈنٹ ٹرمپ کا تعلق ہے، میرا خیال میں ان کو 2 پہلی ناکامیاں ہوئی ہیں جس کی وجہ سے ان کی ساری جو فورن پالیسی ہے اس وقت قیاس کی نظر ہو گئی ہے۔ پہلے تو انہوں نے کہا تھا کہ یوکرین میں ایک دن میں جنگ بند کروا دوں گا، وہ نہیں ہو سکا۔ اور اس کے بعد 19 جنوری کو اس سال جب غزہ کے حوالے سے ایک سیز فائر ایگریمنٹ ہوا تھا، تو اس سے ایک امید کی کرن ضرور جاگی تھی کہ شاید پہلے فیز کے بعد دوسرا فیز بھی شروع ہو جائے۔ لیکن پھر ہم نے دیکھا کہ اسرائیل کی ہٹ دھرمی، اس نے وڈرا کر دیا، اور نہ صرف غزہ میں بلکہ ویسٹ بینک میں بھی اسی کاروائیاں جاری ہیں، پھر صدرن لیبنان میں بھی اس نے کاروائیاں شروع کر دیں۔ تو اس وجہ سے میں نہیں سمجھتا کہ غزہ کا یا فلسطین کا معاملہ میں دیکھ نہیں رہا کہ اس کو کس طرح حل کیا جا سکتا ہے۔ دیکھیے، سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اسرائیل میں اس وقت جو فلسطین یا اسرائیل کی جو بھی اس وقت ساری زمین ہے، اس میں 7.3 آپ کہہ لیجئے کہ 73 سے 74 لاکھ لوگ وہاں پہ رہ رہے ہیں مسلمان، اور 7.1 ملین وہاں پہ جوئش پاپولیشن ہے۔ تو دونوں لحاظ سے اگر آپ دیکھیے تو 2 ریاستی فارمولہ جو ہے وہ تو اب کہیں ہوا میں تحلیل ہو گیا ہے، کیونکہ اس وقت کی جو حکومت ہے، کوalition، بین گویر ہوں یا سموٹرچ ہوں یا بن نیتن یاہو ہو، وہ ایک زائنسٹ ایجنڈا پہ کام کر رہے ہیں۔ اب یہاں سے 7.3 ملین جو مسلمان ہیں، ان کے ہوتے ہوئے تو 1 اسٹیٹ سلوشن بھی ممکن نہیں ہے، کیونکہ اگر 1 اسٹیٹ سلوشن ہوتا ہے تو پھر مسلمان وہاں میجورٹی میں ہو جاتے ہیں، اور وہ کسی طور بھی یہودیوں کو قابل قبول نہیں ہے۔ تو اس وجہ سے میں سمجھتا ہوں کہ یہ معاملہ جو ہے اب کافی گھمبیر ہو گیا ہے، اور جب تک مسلمان دنیا یکجا ہو کر ایک پوزیشن نہیں لیں گے اور کوئی عملی اقدامات نہیں لیں گے، اس وقت تک اسرائیل کو آپ مجبور نہیں کر سکتے، کیونکہ امریکہ اس کے پیچھے کھڑا ہے۔ اور جب تک امریکہ کھڑا ہے تو اس وقت تک اسرائیل بھی میں نہیں سمجھتا، اور وہاں پہ چونکہ امریکہ میں جوئش لابی بہت اسٹرانگ ہے، اس وجہ سے معاملات میں اس طرح ہی دیکھ رہا ہوں کہ فلسطینیوں پہ صرف اس طرح ظلم ہوتے رہیں گے، اور ایک لحاظ سے ان کو کنسنٹریشن کیمپس کی طرف لے جایا جا رہا ہے، جہاں پہ باسط صاحب آپ نے جتنا بھی ابھی ہمیں بتایا ہے، اور آپ نے تو کیا ہی بتایا، سوشل میڈیا پہ اور ادروائز خبروں میں، میڈیا پہ ہر طرف ہم دیکھ رہے ہیں، ہر آنکھ اشک بار ہے، ہر دل رو رہا ہے، لٹرلی رونگٹے کھڑے کر دینے والی ویڈیوز آتی ہیں جو کہ جو انسانیت یا دل میں درد یا خوف خدا رکھتے ہیں، ان سب کے ہی دل لرز جاتے ہیں۔ اتنا پاورفل ہو گیا ہے اسرائیل کے، دنیا کی ساری باقی کی جو کنٹریز ہیں وہ ہم زبان سے بول رہے ہیں، ہر انسان بول رہا ہے،
یہ ساری طاقتیں ایک ساتھ مل کے کیوں نہیں کام کرتی ہیں اور ان کو کیوں نہیں روک پا رہے ہم؟ کیا ایسی وجوہات ہیں کہ ہم سب کے ہاتھ بندھے ہوئے صرف زبان سے لفظ ادا کر رہے ہیں ہم؟ دیکھیے اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ اسلامی دنیا میں بھی اتفاق اور اتحاد نہیں رہا. ہمارے اپنے چونکہ وطنیت کا جو کانسیپٹ ہے وہ زیادہ ابھر کے آتا ہے سامنے. ابھی حال ہی میں دیکھیے نا، میں آپ کو ایک چھوٹی سی مثال دیتا ہوں. بن نیتن یاہو کو، جس کو ہمارے ایک کالیگ ہیں فارن سروس میں، وہ اس کو سیٹن یاہو کہتے ہیں. بن نیتن یاہو نہیں کہتے، وہ کہتے ہیں سیٹن یاہو ہے یہ. اس نے حال ہی میں ہنگری کا دورہ کیا. ہنگری آئی سی سی کا ممبر بھی ہے اور اس پہ یہ لازم تھا کہ وہ جب اسرائیل کا سیٹن یاہو دورہ کرے تو اس کو ہتھکڑیاں لگا کر وہ آئی سی سی کے حوالے کر دے، کیونکہ اس کے اریسٹ وارنٹ نکلے ہوئے ہیں. لیکن اس نے نہیں کیا. کیا دیکھیے مسلمان دنیا یہ بھی نہیں کر سکتی تھی کہ ہنگری سے کم از کم ڈپلومیٹک ڈیمارش ہی کر لیتی کہ جی آپ نے کیوں ایسا اقدام کیا، کیوں آپ نے اسرائیلی وزیر اعظم کو وہاں ہوسٹ کیا، ایک دورہ ہوا آفیشیل دورہ. اور اس کے بعد تو اور بہت بڑی باتیں جو ہو سکتی ہیں. کیا خلیجی ممالک اپنے جو ڈپلومیٹک ریلیشنز ہیں وہ اس کو ختم نہیں کر سکتے اسرائیل کے بعد؟ باقی باتیں تو بعد میں آئیں گی، لیکن جو پولیٹیکل ڈپلومیٹک جو اسٹیپس ہیں ہم وہ بھی لینے کو تیار نہیں ہیں. اس کی وجہ یہ نہیں ہے کہ اسرائیل بہت مضبوط ہے. میرے خیال میں ہم میں وہ شاید اتفاق نہیں رہا. ہم شاید بہت کمزور ہو گئے ہیں ڈپلومیٹکلی آئے وہ سے. ابھی دیکھیے پریزیڈنٹ ٹرمپ کا جو پہلا دورہ باہر ہوگا وہ سعودی عرب میں ہوگا، کیونکہ سعودی عرب نے $1 ٹریلین انویسٹمنٹ کرنے کی بات کی ہے امریکہ میں. لیکن یہ کیا ان چیزوں کی اس وقت ضرورت ہے؟ کہ ہمیں یہ بحیثیت مجموعی یہ ہمارے لیے ضروری نہیں ہے، لازم نہیں ہے کہ ہم پریشر بلڈ کریں امریکہ پر، کیونکہ امریکہ کی سپورٹ کے بغیر تو اسرائیل ایک قدم بھی آگے نہیں چل سکتا. اب وہاں سے اٹینشن ڈائیورٹ کرنے کے لیے ایک نیا شوشہ ایران کا چھوڑ دیا گیا ہے، کیونکہ وہاں سے ٹینشن ڈائیورٹ ہو تو ایران کی نیوکلیر فیسیلیٹیز پہ آ جائے. تو ایک کیوس ہے اس وقت دنیا میں، اور مسلمان دنیا کو یکجا ہونا پڑے گا اگر انہوں نے اپنے انٹرسٹ کو پروٹیکٹ کرنا ہے، پریزرو کرنا. ادروائز تو ہم اگر بٹے رہیں گے اور تو کوئی نتیجہ نہیں نکلنے والا ان چیزوں کا. آل رائٹ. اور میرے خیال سے ایک عملی اقدام اکنامک فرنٹ ہی نظر آتا ہے. ہم آپ کو دوبارہ تکلیف ضرور دیں گے سر. تھینک یو سو مچ. سابق سفیر ڈاکٹر عبدالباسط ہمارے ساتھ موجود تھے. اور یہ تمام تر معاملات میں ایک جو فرنٹ نظر آتا ہے وہ نظر آتا ہے معاشی فرنٹ، کہ کیا اس پہ ہم کوئی گزند لگا سکتے ہیں اسرائیل کو. بائیکاٹ کے بھی معاملات بہت چل رہے ہیں. آنے والے شوز میں اس پہ مزید بھی بات ہم کرتے رہیں گے. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.